الرحمن الرحیم۔ پہلے ٹرموں میں سے ایک ٹرم میں انہوں نے بات کی تھی کہ یہ خود بھی ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں، ان کے بخاری مسلم بھی ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ کے کلینی وغیرہ کرتے ہیں اصول فروع کافی میں اور اصولیات کے اندر، وہ کیا کچھ کرتے ہیں، جن روایات کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا اوپر والا حصہ اور ہے، نیچے والا حصہ اور ہے، معاذ اللہ، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں جو خدا بند قدوس جل وعلا کے حوالے سے بھی ہیں۔ اور آپ نے خود مانا ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہمارے نقادوں میں سے بہترین ہے، آپ خود یہ مان چکے ہیں۔ تو جو بخاری کی شرح کر رہے ہیں اگر وہ بہترین ہیں تو جس کتاب کی شرح ہو رہی ہے کیا انہی کے اوپر آپ کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا تھا؟ آپ کی زبان ان حوالے سے بھی ذرا بند ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا، تو حضرت عمر نے بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایسا نہیں ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرے طریقے کا اپنانا بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین والمہدیین کے طریقے کا اپنانا بھی لازم ہے۔ اس لیے ان کا انداز اور حکمت بھری باتیں، ان کے مطابق ان تمام چیزوں کو ادھر ادھر بھیجنا، چیزوں کو دیکھنا حکمت عملی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ نے تیسری بات یہ کی کہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی آپ خود نہیں آتے ہیں، کیسر صاحب کو بھیج دیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ وہ ایک مصروف ترین شخصیت ہیں، ان کے اپنے کام ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب صرف ایک جوکر ہے اور ایک جوکر کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے لوگ نہیں آتے۔ لوگوں کی نظر کے اندر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ بھلے اپنے آپ کو سمجھتے رہے میں بڑی چیز ہوں، لوگ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ کے لیے عرفان شاہ صاحب کے یہ خادم ہی کافی ہیں بحمداللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو حضرت عرفان شاہ صاحب مشہدی جس وقت آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے پھر تھرانے لگ جاتے ہیں، اس وقت ان کی کچھ نہ کچھ گیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عرفان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ کام میرے خادم ہی کر لیں، وہی بہتر ہے، کافی ہو جائے گا۔ جاہلیت اولیٰ کے حوالے سے آپ نے جو تذکرہ کیا تو اس کے حوالے سے یہ دیکھنا لازم ہے کہ جاہلیت اولیٰ مردوں کے درمیان چلنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مردوں کے درمیان بے پردگی کے ساتھ بغیر ضرورت شرعی کے اگر کوئی انسان نکلے تو پھر تو جاہلیت اولیٰ ہے، لیکن اگر بغیر پردگی بھی نہیں ہے، با پردہ ایک عورت با حیا ہو، جس طرح آپ خود پہلے اقرار بھی کر چکے ہیں کہ لوہے کا لباس تھا اور اس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، تو جب ایک اللہ تعالیٰ کی ازلی تقدیر کے مطابق جنگ ہو ہی جاتی ہے تو اس میں ایک انسان اپنے حفاظتی اقدامات کر کے آ جائے تو کیا یہ چیز بھی آپ کو چبھے گی؟ آپ اس چیز کو بھی لے کے حضرت ام المومنین کی ذات کے اوپر اعتراضات کریں گے؟ حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا مقام و مرتبہ ان چیزوں سے وراء الورا ہے۔ اب شیعہ حضرات کی یہ کتاب دیکھیے گا، مسالک الافہام الی آیات الاحکام للعلامۃ الفہامہ الفاضل الجواد الکاظمی، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ آپ کو بڑا شوق تھا کہ عربی کوئی کتاب پیش کی جائے تو یہ دیکھیے گا، کتاب دوبارہ نام بتائیں۔ مسالک الافہام الی آیات الاحکام، یہ آپ کی کتاب ہے۔ آپ کی کتاب، اس کی جلد نمبر 3 فی لوازم النکاح، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ یہاں پہ تذکرہ ہے عن ابن عباس وروى الکلینی فی الحسن عن الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ روایت بھی موجود ہے۔ ونحوها روایت علی بن ابی حمزہ، حضرت علی بن ابی حمزہ کی روایت بھی موجود ہے۔ وروایت ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ روایات بھی موجود ہیں۔ مختلف طرح کی عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب وہ روایت جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر ہے، میں ساری روایات کو یہاں پہ پیش کروں گا اپنے ٹائم کے اندر۔ سب سے پہلے وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے حدیث مبارک روایت ہے، ان سودۃ بنت زمعۃ خشیت ان یطلقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے کچھ خیال کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے طلاق نہ دے دیں، فقالت، تو آپ نے عرض کیا، لا تطلقنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دیں، واحبسنی مع نسائک، اپنی عورتوں کے ساتھ مجھے رہنے دیں، ولا تقسم لی، لیکن آپ میرے لیے جو باری تقسیم کرتے ہیں میری باری نہ بنائیں، وجعل یومی لبعض نسائک، میرا دن کسی اپنی اور زوجہ کو دے دیں۔ فنازلت، اس موقع کے اوپر قرآن اترا۔ وہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں آگے چل کے پڑھتا ہوں کہ کون سی آیت ہے، 3-4 روایتیں ہیں، وہ ذرا سن لیجئے۔ وان عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہا نزلت فی المرأہ،
یہ آیت مقدسہ کون سی ایک کتاب عورت ہے؟ کے بارے میں کتاب کا نام دوبارہ بتائیں، معاف کیجیے گا۔ مسالک الافہام الی آیات الاحکام۔ کون ہے اس کا لکھنے والا؟ کون ہے مصنف؟ کون ہے؟ للعلامۃ الفہام الفاضل الجواد الکاظمی۔ یہ آیت مقدسہ ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی، تکون عند الرجل، جو ایک مرد کے پاس تھی، فیرید، اس مرد نے ارادہ کیا، ان یستبدل بہا غیرہا، کہ اس عورت کے بدلے میں وہ کوئی اور عورت لے آئے، کسی اور سے نکاح کر لے۔ فتقول، اس عورت نے کہا، امسکنی، مجھے اپنے پاس روک کے رکھیں، وتزوج بغیری، اور میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کریں، وانت فی حل من النفقہ والقسمہ، آپ چاہے تو مجھے خرچ بھی نہ دیں، آپ چاہے تو میری باری بھی نہ بانٹیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں، کما فعلت سودہ بنت زمعہ، جس طرح حضرت سیدہ سودہ بنت زمعہ نے کیا، ہین کرہت ان یفارقہا رسول اللہ، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نبی پاک علیہ السلام مجھے جدا کرنے لگے ہیں، وعرفت مکان عائشہ من قلبہ، حضور کے دل میں جو مکان عائشہ ہے، جو مقام و مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کا ہے۔ جدید عربی کے اندر منزلت کے الفاظ نہیں آتے، قدر کے الفاظ نہیں آتے، مکان کے لفظ آتے ہیں۔ مثلا ایک شخصیت بڑی ہو تو عربی والے سوال کرتے ہیں، ما مکانتہ عندک، فلاں بندے کا تیرے پاس کیا مقام و مرتبہ ہے، تو مکان کے الفاظ آتے ہیں، یہ مرتبے کے لیے۔ جو حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کا مرتبہ آپ کے دل کے اندر ہے، وہ میں پہچانتی ہوں۔ فوہبت لہا یومہا، یا نبی اللہ میرا دن حضرت عائشہ تو صدیقہ کو آپ دے دیں۔ ورول کلینی، یہ دیکھیں کلینی بھی اس کو بیان کر رہے ہیں آگے چل کے، تو یہ نہ کہہ دے کہ شاید یہ اپنی طرف سے کوئی کتاب لے آئے ہوں گے، یہ نہیں، یہ کتاب ہے، کیونکہ حسن اللہ یاری صاحب کو یہ پتہ نہیں ہوتا ان کتابوں کا، شیعہ کتابوں سے یہ اکثر ناواقفیت رکھتے ہیں۔ کس جلد میں اس کتاب کے کس جلد میں؟ صفحہ نمبر، جلد نمبر، صفحہ نمبر بتاؤ۔ مسالک الافہام میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے، فی لوازم النکاح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 223۔ جی ٹھیک ہے، مسالک الافہام الی آیات الاحکام۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، ورول کلینی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جی کلینی انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے، قال سألت عن قول اللہ عز وجل، میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے فرمان کے بارے میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اگر ڈر محسوس کرتی ہو کہ میرا خاوند مجھے الگ کر دے گا یا اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فقال هي المرأة، فرمایا یہ ایک عورت ہے، یکون عند الرجل، جو ایک مرد کے پاس ہے، فیکرہها، اس نے ناپسند کیا کہ میرا مرد مجھے طلاق نہ دے دے، فیقول لها، اس نے اپنے آدمی کو کہا، مرد کو کہا، انی اريد ان اطلقک، کہ میں طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہوں، تو فرمایا لا تفعل، آپ ایسا نہ کریں، انی لا اکرہ، میں ناپسند کرتی ہوں کہ مجھے اس بڑی عمر کے اندر لوگ تانا نہ دیں، ولکن انظر لیلتی، ہاں میری رات کا وقت دیکھ لیں، میرے گھر کی باری دیکھ لیں، فسنا بہا ماشیتا، آپ جس طرح مرضی چاہے استعمال کریں، وما کان سوا ذلک من شیء فہو لک، اس کے سوا جتنی بھی چیزیں ہوں گی تمام کے تمام اختیارات آپ کے لیے ہیں، ودعنی علی حالتی، مجھے میری حالت کے اوپر چھوڑ دیں، فنزلت هذه الآیہ ولا جناح علیہما، مرد اور عورت کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں وہ کسی انداز سے بھی صلح کر لے، مرد عورت کو طلاق نہ دے، اس عورت کی باری بھی لے سکتا ہے۔ ہاں یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے کہ آپ خرچہ بھی بند کر دیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس زوجہ نے یہ بھی آفر کی ہے، یہاں پہ الفاظ آئے من النفقہ والقسمہ، خرچہ بھی بند کر دیں، تقسیم جو باری کی ہوتی ہے، آپ ایک دن ایک زوجہ کے گھر میں آتے ہیں، ایک دن کسی کے گھر میں آتے ہیں، وہ بھی آپ ختم کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نفقہ تو نہیں روکا، لیکن حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ، جب ان کی باری کا ذکر کیا گیا تو یہاں پہ الفاظ آتے ہیں فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ، نبی پاک علیہ السلام خوش ہو گئے اس بات سے، نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باری کے الفاظ آئیں گے۔ اسی طرح وَرِوَایَةُ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، روایت ابو بصیر کی حضرت ابو عبداللہ سے، سارے راوی اہل تشیع کے آ رہے ہیں، اس میں کوئی راوی اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ یہی تذکرہ اس کے اندر بھی کیا گیا، امسکنی ولا تطلقنی، مجھے روک لیجئے، طلاق نہ دیجئے، وادع لک ما علی ظہرک، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، واعطیک من مالی، آپ مجھے چاہتے ہیں تو مال دے دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں، واحلل لک من یومی ولیلتی، میں اپنی رات دن آپ کو سپرد کر دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا ٹائم پورا۔ جی علامہ حسن صاحب، بسم اللہ۔ جی سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر۔ انہوں نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں جو باتیں پڑھی ہیں نا، اس میں جو روایات اس کتاب سے اس نے پڑھی ہے، جو شیعہ روایات ہیں، جو کتاب کلینی، اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جس میں
ایک روایت ہے کہ وہ اس میں یہ ہے خشیت سودا بن زمع ان یطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شیعہ کتب میں سے نہیں ہے، کتاب فقہ القرآن میں موجود ہے وہ، اور وہ ابن عباس کی حدیث ہے، وہ مخالفین کی حدیث ہے، ہماری کتاب میں ہے لیکن مخالفین کی حدیث ہے۔ باقی وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ طلاق ایک مرد اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی کہ یہ اس سے طلاق لے لے گی، تو وہ بھائی کہہ دے کہ میں اپنا ٹائم میں آپ سے کچھ نہیں آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرتے، آپ مجھے گھر سے نہ نکالیں، تو یہ ایک مصالحہ ہو سکتا ہے اس میں۔ اس کا عائشہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں بھائی، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کلینی، کتاب کافی میں، کتاب شیعہ کتب میں عائشہ کی شان میں کوئی حدیث ہے تو اس کو اسی کتاب سے پڑھیں۔ دیکھیں یہ آپ نے جو پڑھی ہے فاضل جواد الکاظمی، یہ متاخر علماء میں سے، یہ 200 سال پہلے ان کی وفات ہے، یہ کوئی اتنے پرانے عالم دین نہیں ہے، اور یہ ان کی کتاب میں مخالفین کی روایات بھی موجود ہیں۔ تو ایسے کتب سے جو بعد میں آنے والی علماء کی کتابیں ان سے آپ پڑھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں، یا ان کا جواب دینے اور ثابت بھی نہیں کرتے کہ اس میں عائشہ سے کیا تعلق ہے اس کا، تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جہاں تک عرفان مشری صاحب کا تعلق ہے تو میرا ان سے انہوں نے خود کا وعدہ دیا تھا ممبر پہ چڑھ کے کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا، 2 مہینے کا اس نے ٹائم دیا تھا، پھر وہ بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ آپ اپنا دل خوش کریں کہ اللہ یاری کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ کے علماء کیوں نہیں آتے، سب لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ کسی کے پاس میرے دلائل کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ نہیں آتے۔ تو میرے محترم ناظرین، عائشہ صاحبہ جنگ جمل میں نکلی، کس لیے نکلی ہیں ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب عیون الاخبار تالیف ابن قتیبہ الدینوری، جلد نمبر ہے، 1 منٹ میں اس کو ابن قتیبہ الدینوری، یہاں پر محترم ناظرین ملاحظہ کریں، چاپ المکتب الاسلامی، یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ام عفیہ العبدیہ، وہ راویہ بھی ہے، اس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، تابعین یا صحابہ میں سے، اب میں بھول گیا وہ تابعی یا صحابی۔ عائشہ کے پاس آئی، قالت یا ام المؤمنین ما تقولین فی امرأۃ قتلت ابنا لها صغیرہ، اے اماں جی، ایک عورت ہے اس نے اپنے ایک چھوٹے بچے کو قتل کیا، اس کے متعلق آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس نے کہا وجبت لها النار، عائشہ نے فتویٰ دیا کہ وہ جہنمی ہے، عورت جہنمی ہے۔ اس نے کہا فما تقولین فی امرأة قتلت من اولادها الاکابر 20,000، اے اماسی آپ کا کیا فتویٰ ہے اس مسئلے پر؟ ایک عورت اپنے جوان بیٹوں میں سے 20,000 کو ذبح کرا دے، ہائے ہائے ہائے، 20,000 کو اپنے بیٹوں سے ذبح کرا، اس کے متعلق کیا کہتی ہو؟ عائشہ کو سمجھ آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، قالت خذوا بید عدوۃ اللہ، کہتا ہے یہ کافر ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ کتاب ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب، تالیف ابو منصور النیسابوری الثعالبی، متوفی سنہ 430۔ اچھا، اس کے کتاب میں بھی یہی ہے، صفحہ نمبر 256 میں، اور العقد الفرید وغیرہ کتب میں بھی یہی ہے، میرا ٹائم کم ہے، میں ان میں ٹائم نہیں لگاتا۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں عائشہ، یہ جو وقرن فی بیوتکن، اس نے خود اقرار کیا ہے عمار ابن یاسر کے ساتھ، اور اس نے خود بار بار اقرار کیا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، نامحرم مردوں کے ساتھ آئی، یہ کہتے ہیں یہ تو پردے کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ جب واجب ہے گھر سے نہیں نکل سکتی، تو قرآن نے تو یہ نہیں کہہ دیا کہ پردے کے ساتھ تم سفر کر سکتی ہو، یہ وقت پردے میں آئی تھی، اور دوسروں نے اپنی بیوی کو کی نہیں لایا۔ اگر اتنا یہ شرافت کا مسئلہ تھا، جنگ کی نیت نہیں تھی، تو طلحہ زبیر نے اپنی بیوی کو کی نہیں لایا۔ یہ کتاب ہے کتاب انساب الاشراف، جلد نمبر ہے 3، چاپ دار الفکر، خبر الجمل، اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 136 میں یہ واقعہ ہے۔ وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، عائشہ کے لیے اس کی اونٹنی کو لایا گیا، فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةٌ فِي هَوْدَجِهَا، عائشہ اونٹنی پہ بیٹھ گئی اور اونٹنی پہ سوار ہو گئی، اور آگے وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، طلحہ زبیر نے عائشہ کو انہوں نے زرہ پہنایا تھا، لوہے کا لباس، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
کہ یہ مردوں والی لباس جنگ کی لباس پہن کے آ جائے. وَضُرِبَتْ عَلَى هَوْدَجِهَا صَفَائِعُ الْحَدِيدِ, اور اس کے ہودج پر آرمر پلیٹیں لگائی گئی تھی. وَيُقَالْ إِنَّ الْحَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہودج کو بھی پوری اونٹنی کو بختر بند بنایا تھا, آرمر پہنائے گا, لوہے میں بند. ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں جلد نمبر 6 میں نقل کیا. وَرَكِبَتْ عَائِشَةُ, صفحہ نمبر 227, یوم الجمل المسمى یوم الحرب الجمل مسمى عسکرا, اس کے اونٹنی کا نام, اس کے اونٹ کا نام تھا عسکر. ہودج میں قد البس الرفرف ثم البس جلود النمر ثم البس فوق ذلك الذروع الحديد, پہلے اس کو پہنایا گیا تھا شیر کا جو ہوتا ہے نا, شیر کا چمڑا. سبحان اللہ. اور نبی کی یہی شان ہے, پردہ یہی ہوتا ہے. اور شیخ صاحب شیر کا لباس پہن کے, شیر کا جو اس کا جو فر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر پھر کیا لگا دو, لوہے کا وہ زرہ لگا دو, اور بھائی یہی ہے یہ حلیہ ہے بھائی. اور زبیر نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, طلحہ نے یہی کیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ, اس کو بھی لے کے آتے نا, اتنا ہی نیک کام تھا, ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا, تاریخ تبری جزء رابع صفحہ نمبر ہے 223, امیر المؤمنین سید المسلمین علیہ السلام نے, یہ دیکھو تاریخ تبری ہے بھائی, تاریخ تبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323. وقال علی علیہ السلام, جنگ جمل میں علی علیہ السلام نے طلحہ کو پکار کر کہا, یا طلحہ جئت بعرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاتل بها وخبعت عرسك في البيت. طلحہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کراتے ہو؟ اپنی بیوی کو گھر میں پردے میں رکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو سب کے سامنے تم نے اونٹنی پر چڑھایا, اور اس کو کیا کپڑے تم نے پہنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عزت ہے. یہ کس نے کہا؟ سید المسلمین علی علیہ السلام. کس کے جنگ میں یہ آئے تھے عزیزو؟ ملاحظہ کرو, یہ سنن ترمذی ہے, سنن ترمذی, ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہت ساری احادیث ہیں, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, فرمایا یہ حدیث حسن ہے. جس کے جنگ میں آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعلق کہا تھا یہ میرا بھائی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں. صحیح مسلم میں فرمایا کہ اس کا بغض نفاق ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ سنن ابن ماجہ میں فرمایا عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین, پنجتن پاک سے کہا انا سلم لمن سالبتم وحرب لمن حاربتم, یا علی آپ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے, آپ کی جنگ میری جنگ ہے. اور کس کے جنگ میں؟ رسول کے جنگ میں آئے تھے نا یہ لوگ. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3. اب پتہ چلتا نا عرفان مشہدی کیوں چپ رہا ہے, مختفی ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے, چاپ دار الفکر, میں بتاتا ہوں وجہ کیا. صفحہ نمبر 334, حدیث نمبر 4675, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. 4675 وافق الذهبي قال صحیح. حاکم نے بھی کہا صحیح ہے, ذہبی نے بھی کہا جو علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے, جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت کرے وہ اللہ اور رسول کے اس نے نافرمانی کی ہے. اب لڑنا تو دور کی بات ہے. السنن الکبریٰ للنسائی, اور سن لو اچھی طرح سے سن لو, یہ تمہاری کتابیں ہیں, وہ بھائی اپنی کتابوں سے بھی کچھ لے لو بھائی. فضیلت کیا ہوتی ہے دیکھ لو, جزء سابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب ہے علی کنفسی, آئے ہائے ذکر قولی صلی اللہ علیہ وسلم علی کنفسی. علی علیہ السلام بالکل مجھ جیسے, کس کے جنگ میں بختر بند بن کے آئی تھی؟ اوے شیخ, اس کے جو کنفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہو بہو رسول ہے, اس کے جنگ میں آئی تھی وہ. فرمایا انت صفی و امینی, اما انت یا علی فصفی و امینی, تم میرے چنے ہوئے ہو, تم میرے امین ہو, لا یؤدی عنی الا انا و علی, میرا وارث صرف اور صرف علی علیہ السلام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر ختم ہو گیا میرا ٹائم. جی سر بول.